بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جب کہا ہم نے للملائکہ ملائکہ سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس صرف سوائے ابلیس کے، قال کہنے لگا ابلیس اسجد میں سجدہ کروں لمن خلقت طینا بنایا آپ نے اس کو مٹی سے، قال کہا ارأیتک دیکھو تو آپ ھذا الذی کرمت علی یہ اس کو فضیلت اور بزرگی بخشی جا رہی ہے مجھ پر، لئن اخرتنی اگر آپ مجھے موقع دیں الی یوم القیامہ مہلت دیں قیامت کے دن تک کے لیے، لأحتنکن میں قابو پاؤں گا ذریتہ اس کی ذریت پر الا قلیلا مگر تھوڑے، قال فرمایا رب العالمین کی طرف سے اذهب چلا جا یہاں سے، فمن تبعک منہم جو تیرے ساتھ ہوگا، فإن جہنم جزاؤکم اس کا بدلہ جہنم ہے، جزاء موفورا پورا کا پورا بدلہ، واستفزز تو قابو پالے من استطاعت منہم جس پر تو طاقت استعمال کر سکتا ہے ان میں سے، بصوتی کا اپنی آواز کے ساتھ، واجلب علیہم اور قابو پائے تو ان پر بخیل کا سوار کے ساتھ، ورجل کا پیادوں کے ساتھ، وشارکہم فی الاموال والاولاد اور ان کی اموال اور اولاد میں شریک ہو جائے، وعدہم اور ان سے وعدے کرے، وما یعدہم الشیطان اور نہیں ہے شیطان کا وعدہ الا غرورا مگر دھوکا، ان عبادی لیس لک علیہم بے شک میرے بندے نہیں ہے ان پر تو سلطان تیری حکومت تیرا غلبہ، وکفی بربک وکیلا اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ گزشتہ درس کے اندر بتلایا گیا تھا کہ انہوں نے کچھ نشانیاں مانگی، اللہ نے نشانیاں پوری کی، پھر بتلایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ اور جہنم کے اندر درخت کا اگنا اور ہونا یہ امتحان ہے، ابتلا ہے، ایمان والوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی، کافر کفر میں بڑھتے چلے جائیں گے اور ایمان والے اس پر ایمان لا کر ان کا ایمان اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ لوگ عداوت میں ضد میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آج کے درس میں اشارہ دیا کہ دیکھو ابتدا میں شیطان اس کی کرتوت، وَإِذْ قُلْنَا یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا للملائکہ ملائکہ سے اسجدوا لآدم سارے کے سارے ملائکہ کو جمع کیا، رب العالمین نے فرمایا آدم کو بنایا، اور آدم کو بنانے کے بعد رب العالمین نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو اس کو، اس سے پہلے تعظیمی سجدہ وہ جائز تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، جناب محمد رسول اللہ کی شریعت میں اللہ کے علاوہ تمام سجدوں کو منع کر دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جائے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے شریعتوں میں سجدہ ہو جاتا تھا، بادشاہ کو تعظیمی سجدہ، ماں باپ کو، اسی طرح بڑوں کو، لیکن اس شریعت کے اندر یہ سب حرام اور منع کر دیا گیا۔ رب العالمین نے فرمایا سارے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کیا، فسجدوا سارے کے سارے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ دیکھو ابلیس بھی فرشتوں کے بیچ میں اٹھنے بیٹھنے والا تھا، عزت دار آدمی تھا، عزت والا تھا، لیکن ایک سجدے کا انکار کیا تو مردود ہو گیا۔ آج سب اس کو لعنتی بھی کہتے ہیں، مردود بھی کہتے ہیں، اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر لعنتی ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کہ آج مسلمان روزانہ کتنے سجدوں کا انکار کرتا ہے، کتنے سجدے چھوڑتا ہے۔ تو یہ انسان وہ شیطان ایک سجدے کا انکار کر گیا، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے۔ کئی تو ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا اللہ کے سامنے،
زندگی میں کبھی سجدہ نہیں کیا، الامان والحفیظ. تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. قالا، کیوں نہیں کیا؟ اسجد لمن خلقت طینا، وہ کہنے لگا آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، طینا کیچڑ سے بنایا، تراب مٹی، طینا کیچڑ، آپ نے تو اس کو اس سے بنایا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا. قال ارأیتک، آپ دیکھو تو صحیح، ھذا الذی کرمت علی، کہ مجھ پر اس کو بزرگی بخشی جا رہی ہے، فضیلت دی جا رہی ہے، میں آگ کا بنا ہوا. آگ بلندی ہے، مٹی وہ پستی ہے، شعلہ بلند ہوتا ہے، مٹی زمین پر ہوتی ہے. شیطان چونکہ آگ کا بنا ہوا تھا، جنات کی قبیل میں سے، تو اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگا، افضل سمجھنے لگا. تو رب العالمین نے اس کو راندہ درگاہ کیا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جب نکال دیا مردود ہو گیا کہ اللہ کی حکم کا انکار کیا، تو شیطان کہتا ہے لئن اخرتنی الی یوم القیامہ. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے مردود، اللہ کتنا غصے میں ہوگا. ایک باپ اپنے بیٹے پر جب غصہ ہو جائے اور وہ کہے کہ میری آنکھوں سے دور ہو جا، دفع ہو جائے یہاں سے، تو بیٹے کی مجال ہے کہ کوئی بات کرے باپ سے، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا کہ بھئی فوراً نکل جاؤں یہاں سے، باپ غصہ ہو گیا. اور پھر اللہ رب العالمین کا غصہ کہ اللہ غصے میں آئے کہ انکار کیا، نکل جا یہاں سے. اور شیطان اس دوران بھی اللہ سے کہتا ہے اللہ میری ایک بات تو سن لے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے، زندگی دے. اللہ رب العالمین نے اس کی بات کو سن لیا اور مان لیا، ٹھیک ہے. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، شیطان کہتا ہے میں تیری ذریت پر قابو پاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں انہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے بندے جن پر میرا زور نہیں چلے گا. وہ تھوڑے سے بندے کون؟ جو ایمان کی فکر میں لگے رہتے ہیں، جو اعمال صالحہ میں مشغول رہتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا. جب تعلق اللہ سے بنا ہوا ہو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے دیکھ کر شیطان گلی چھوڑ دیتا ہے. کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے، ایمانی ماحول میں جڑے ہوئے، ایمانی مجالس میں بیٹھنے والے، اعمال صالحہ کے ساتھ وہ لگے ہوئے. آج بھی اگر جس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، ایمان اور عمل میں مضبوط ہے، اس کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو شیطان نے کہا چھوڑوں گا نہیں، لیکن کچھ بندے ہیں. رب العالمین نے بھی کہا سورہ صاد کے اندر الا عبادک منہم المخلصین، میرے مخلص بندوں کو تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. قال رب العالمین نے فرمایا اذهب، چلا جا یہاں سے. فمن تبعک منہم، جو تیرے ساتھ ہوں گے، تیری پیروی کریں گے، تیری اتباع کریں گے. رب العالمین فرما رہے فإن جہنم جزاؤکم، جہنم ان کا بدلہ ہے، جزاء موفورا، پورا کا پورا بدلہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا. جو بھی شیطان کی اتباع کر رہا ہے، شیطان کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے، اور وہ ہاں میں ہاں کس طرح ملا رہے ہیں؟ 4 چیزوں کو یہاں ذکر کیا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، قابو پالے من استطاعت منہم، جس پر تیرا زور چلے، جس پر تیری طاقت چلے. اور شیطان کا زور اور طاقت، وہ ایک چیز یہ ذکر کی کہ بے صوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ تو ان پہ قابو پا لے.
اپنی آواز کے ساتھ بصوتک، تو ان پر قابو پا لے۔ ہر وہ آواز جو انسان کو، مسلمان کو اللہ سے، دین سے دور کرے، وہ شیطانی آواز ہے، وہ شیطانی آواز ہے، جو بھی آواز ہے۔ اور خاص طور پر گانا بجانا، موسیقی سننا سنانا، یہ سب شیطانی آواز ہے، سب شیطانی آواز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے، صلیب کو توڑنے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ میں ان کو توڑوں، اور آج ان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہر جگہ پر کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے شادی بیاہ کی محفل وہ گانے کے بغیر گزارنا مشکل ہو گیا۔ الامان والحفیظ، تو اس کو شیطانی آواز کہا گیا۔ بلکہ آپ یوں سمجھیے، حدیث میں آتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم، اس کا پڑھنا کتنی عظیم عبادت ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ فرمایا اس قرآن کو بھی اگر کوئی گانے کے انداز میں پڑھتا ہے، وہ گناہگار ہے، مکروہ تحریمی کا مرتکب ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ تو جائے گی کہ پھر انسان گانے سننے کو ترجیح دے رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، جی پوری رات ہم اشعار سنیں گے، والشعراء یتبعهم الغاوون، ہم نعتیہ کلام کہیں گے جس میں ڈھول ڈمکے چل رہے ہیں، اللہ اور محمد کا نام چل رہا ہے اور اس میں ڈھول ڈمکے ہو رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، اور جی قوالیاں سن رہے ہیں اور ان میں شرکیہ کلمات۔ آج ایک افسر آئے ہوئے تھے، ایک 18 گریڈ کے، مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے، تو نعت کے متعلق کہ ہمارے دفتر میں احباب ہیں، کبھی کبھی نعت سن لیتے ہیں بس۔ میں نے کہا دیکھیں، نعت سننا سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے، لیکن بات اتنا یاد رکھیں، 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام ہیں، جس میں سے چند 2 4 6 ان صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نعت پڑھتے تھے، وہ نعت پڑھتے تھے۔ جنہوں نے نہیں پڑھی، نبی نے ان کو ٹوکا نہیں، لیکن نماز کے متعلق نبی نے ٹوکا، جس نے نہیں پڑھا اسے ٹوکا۔ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ نماز کی تو لاج ہے نہیں، نماز کا اہتمام ہے نہیں، اور چلے ہیں نکلے کہ بھئی ایک نعت پڑھ لی گئی، الامان والحفیظ، قوالیوں کو زور دے دیا گیا۔ بڑے حضرات بزرگوں کے مزارات پر بیٹھ کر ڈھول ڈمکے اور قوالیاں چل رہے ہیں، وہ جی ان کا عرس ہو رہا ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارے جو ماں باپ مر گئے ہیں، ان کا جب سال کا عرس آتا ہے تو اپنے گھر میں بھی ڈھول ڈمکے والوں کو بلاؤ نا، ان کے نام پر بھی قوالیاں ڈھول ڈمکے بجاؤ نا۔ اپنے ماں باپ کے نام پر، جو تمہارے حقیقی ماں باپ ہیں، ان کے عرس پر تو تم کبھی قوالوں کو نہیں بلاتے، ڈھول ڈمکے والوں کو نہیں بلاتے، اور ان بزرگوں کے مزارات پر بیٹھ کر یا ویسے ہی ان کے نام کی میلاد منا کر ڈھول ڈمکوں کا رواج قائم کر رہے ہو، اور یہ حقیقت ہے۔ بہرحال فرمایا یہ سب شیطانی آوازیں، شیطانی آوازیں، اور شیطان ان کے ذریعے حملہ کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، یہ بیچ میں ایک جملہ ذکر کیا گیا کہ اے شیطان، تو اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ کر،
چاہے وہ سوار ہوں یا پیادہ ہوں، پیدل ہوں۔ یہ ایک دھمکی دی گئی کہ تو کر لے، جتنا تیرے اندر زور ہے تو اپنا استعمال کر لے۔ جیسے کوئی کسی سے الجھ جاتا ہے یا ایک فوج دوسری فوج سے الجھ جاتی ہے کہ تو اپنی ایڑی چوڑی کا زور لگا لے، لے آ اپنی پوری طاقت کو، اپنی پوری طاقت کو لے آ۔ اور کوئی بھی طاقت وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ امریکہ اتنا عرصہ آیا افغانستان میں بڑی طاقت کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑی مستی کے ساتھ، بالآخر نکلنا پڑا، گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ دوسرا وار فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور شیطان شریک ہوتا ہے اموال میں، مال میں شریک ہوتا ہے۔ مال میں کیسے شریک ہوتا ہے کہ انسان جو حرام کما رہا ہے، شیطان ہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ لے لے اس کو، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام لے رہا ہے، طرح طرح کے طریقوں سے کما رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، دنیا میں پیدا ہوئے، سارے شیطان حیران تھے کہ بھئی اس آخری امت کا نبی آ گیا، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا خاتم النبیین آ گیا، جناب محمد الرسول اللہ آ گیا۔ سارے شیطان آئے اور آ کر کہنے لگے بڑے شیطان سے، اپنے شیطان سے، کہ بھئی نبی پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے تو مزے ہو گئے۔ تو شیطان نے کہا یہ بتاؤ، یہ جو اس کی امت ہے ان کے اندر دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں دنیا کی محبت ہے۔ شیطان نے کہا پھر نہ گھبراؤ، پھر نہ گھبراؤ، میں 3 طریقوں سے ان پر حملہ کروں گا اور یہ بچیں گے نہیں۔ پہلا طریقہ فرمایا مال ناحق لیں گے، یہ لوگ ناحق مال لیں گے اور اسے نام کوئی اور دے دیں گے، جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر ہے، سود اور رشوت لے کر، رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو رشوت نہیں لے رہے، چائے پانی لے رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو بہانہ کر رہے ہیں، شراب پی کر کہتے ہیں جی ہم تو بیئر پی رہے ہیں۔ نام بدلنے سے اس کی شکل و صورت حیت نہیں بدل جاتی ہے، اس کی حرمت حلت میں تبدیل نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ مال ناحق لیں گے۔ نمبر 2 فرمایا اسراف کریں گے، اسراف کریں گے۔ آج دیکھیں کوئی دینی مجلس یا کوئی دین کا شعبہ آئے، وہاں خرچ کرتے ہوئے کتنا احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور جہاں حرام خوری کی بات آئے وہاں بے جا اسراف اور پیسہ بے دھڑک خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیں گے۔ آج یہی معاملہ ہے ہمارے پاس، حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا، لے لیتے ہیں پھر اس کو بیچارے کو گھماتے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی یہ ظلم، غنی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن یہ اندھیرا ہے، اندھیرا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نماز کو جلدی پڑھا کرو، جلدی پڑھا کرو۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ نہ سجدے کا پتہ نہ رکوع کا پتہ، ایک سجدے سے اٹھے نہیں دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع سے ابھی پورے اٹھے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی تاخیر نہ کیا کرو، اذان ہو گئی تو اب نماز کی فکر کرو، ادا کرنے کی کوشش کرو، نماز کو جلدی پڑھا کرو۔ دوسرا فرمایا کہ جب جنازہ آ جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کیا کرو، تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ تیسرا فرمایا گناہ ہو جائے توبہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔
چوتھا فرمایا کہ لڑکی بالغ ہو گئی، اس کے مناسب رشتہ آ گیا، اب اسے نہ بٹھاؤ، دے دو اسے۔ اور پانچواں فرمایا جب قرض لے لو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ آج قرض لے کر پھر قرض داروں کو پیچھے گھماتے رہتے ہیں، آج آ جانا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، الامان والحفیظ۔ تو فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، شیطان شریک ہو جاتا ہے مال میں۔ آگے فرمایا وَالْأَوْلَادِ، اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے، اولاد میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ اولاد میں شیطان شریک کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو تو ختم کر دو، قتل کر دو، اس کو کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، یہ تو بہت ساری ذمہ داریاں لے کر انسان کے اوپر پیدا ہو گیا، اس کو ختم کرو۔ دوسرا مطلب کہ اس کا نام صحیح نہیں رکھا جاتا، اولاد پیدا ہو گئی، شیطانی نام رکھ دیے گئے، شیطانی نام، عبد الحارث، عبد الشمس سورج کا بندہ، عبد النبی نبی کا بندہ، کبھی کوئی نام کبھی کوئی نام۔ نام کی اپنی برکت ہوتی ہے، نام رکھیں تو سنت کے موافق نام رکھیں۔ رمضان میں ایک شخص آیا تھا میرے پاس، بچہ ہوا، کہا بھائی مولوی صاحب کوئی نام بتائے۔ میں نے کئی سارے نام بتائے، کہا نہیں یہ پسند نہیں، ابو بکر رکھو، نہیں پسند، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، ابو جراح، انس، اتنے سارے نام نہیں جی مجھے کوئی نیا سا نام بتائیں جو ہے۔ میں نے کہا نیا نام، میں نے کہا ممبر خان رکھو، ممبر خان، محراب خان، مائک خان، یہ نام خدا کی قسم کسی نے بھی نہیں رکھے، یہ نام رکھو۔ یہ کیسے نام ہے؟ میں نے کہا یہ نیا نام تو یہی ہے، دوسرے تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک جگہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، کئی سارے، وہ ایک صاحب اپنی نکاح کا ذکر کر رہے تھے، نکاح نامے کے متعلق کچھ بات پوچھ رہے تھے، تو مجھ سے کہا میری 4 بچیاں ہیں، 2 بچے ہیں، بڑی بچی جو ہے اس کا نام پلوشا ہے۔ میں نے کہا یہ نام مسلمانوں کا ہے؟ یہ بھی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ نام مسلمانوں کا ہے؟ مجھے کہا ایک مولوی صاحب نے رکھا ہے۔ میں نے کہا اس مولوی صاحب سے جا کر پوچھو کہ یہ نام مسلمانوں کا ہے؟ کہا میں 1-2 دن میں آپ کے پاس اس مولوی صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گا، ابھی تک نہیں آیا۔ نام کا اپنا اثر ہوتا ہے، تو شیطان شریک ہوتا ہے ناموں کے اندر بھی۔ عبد النبی نبی کا بندہ، ارے نبی کا بندہ کیسے ہو گیا؟ وہ ایک بچہ سفر کر رہا تھا، بس میں بیٹھا ہوا، ساتھ میں ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بزرگ وہ بچے سے بات چیت کر رہا ہے۔ بچے نے پوچھا بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حسین بخش۔ اچھا آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ علی بخش۔ آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ نبی بخش۔ اس نے بچے سے پوچھا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جیومیٹری باکس۔ آپ کے ابو کا نام کیا ہے؟ کہا لیٹر باکس۔ دادا کا نام کیا ہے؟ پوسٹ باکس۔ جب آپ کے نام ایسے تو میرے نام بھی ایسے، کہ خدا بخش ہے، رحیم بخش ہے، کریم بخش ہے، اللہ بخش ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ بندے کی کوئی حیثیت نہیں کہ کسی کو بخشے، نہ نبی، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ محقق، نہ مفکر، کوئی بھی نہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو بخشنے والی ہے، بس۔ نام کا اپنا اثر ہوتا ہے، شیطان شریک ہوتا ہے مال میں بھی اولاد میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس آدمی کے اعلی تناسل سے کھیلتا رہتا ہے، لٹک جاتا ہے اور پھر اپنا حصہ بھی شامل کرتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بیوی کے قریب جاؤ، یہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا آپ پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کی حدیث ہے۔ اے اللہ میں جو یہ کام کرتا ہوں اس کو شیطان سے بچا، اور جو نطفہ ٹیرے اس سے جو اولاد پیدا ہو اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا۔ اب کوئی کہے کہ بھائی بعض لوگ تو پڑھتے ہیں دعا پھر اولاد بگڑ جاتی ہے، اب شیطان سے بچانے کا یہ مقصد نہیں، بہت ساری اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین دعا کی برکت سے مرگی سے بچاتا ہے، دیوانگی سے بچاتا ہے، اور اسی طرح بہت ساری بیماریوں سے اللہ بچاتا ہے، اور اعمال صالحہ کی زندگی عطا کرتا ہے، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے، خاتمہ بالخیر فرماتا ہے۔ اور یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ یہ جو مخنث پیدا ہوتا ہے، ہجڑا جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی فرمایا حالت حیض میں ہم بستری کو حرام قرار دیا، منع کیا گیا، منع کیا گیا۔ اور جو اس دوران ہم بستری کرتا ہے حالت حیض میں، اس سے پہلے شیطان ہم بستری کرتا ہے اور اس سے حمل ٹھہرتا ہے، وہ جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ہجڑا اور مخنث ہوا کرتا ہے۔ شیطان اس طرح بھی شریک ہوا کرتا ہے، یا پھر انسان کو لباتا رہتا ہے اور حقیقی بیوی نہیں ہے تو زنا کی طرف ابھارتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ شیطان نے شروع میں کہا تھا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ شیطان اتنے دعوے سے کیسے کہتا ہے کہ میں گمراہ کروں گا؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق اس شیطان کے سامنے ہوئی ہے، اور شیطان جانتا تھا کہ انسان کے اندر خواہشات کی اتباع کا مادہ ہے، اسی لیے تو وہ اتنے عزم کے ساتھ کہہ رہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اگلی بات فرمائی چوتھا حملہ وعدہم، وعدہ کرتا ہے، وعدے دلاتا ہے، دلاسے دیتا ہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ، آپ یہ گناہ کا کام کر لو، ہم ہیں آپ کے ساتھ، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وما یعدہم الشیطان، نہیں ہے شیطان کے وعدے مگر غرور اور دھوکہ، صرف دھوکہ ہے، شیطان کا وعدہ کوئی نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے ان پر کوئی غلبہ، کوئی شیطان کا میرے بندوں پر کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، آپ کا رب کافی ہے کارساز۔ اللہ رب العالمین شیطان اور اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔